نور الدین زنگی، جو اپنے زمانے کے مشہور مسلمان حکمرانوں میں سے ایک تھے، اسلامی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔ ان کا مکمل نام نور الدین محمود زنگی تھا اور وہ 1118 میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق زنگی خاندان سے تھا جو سلجوقی ترکوں کے زیر اثر شام اور عراق کے مختلف علاقوں میں حکمران تھے۔ نور الدین زنگی کی شخصیت کو ان کی عسکری صلاحیت، عدل و انصاف کی حکمرانی اور اسلامی شعائر کی پاسداری کے حوالے سے بہت اہمیت حاصل ہے۔ نور الدین زنگی کی شہرت زیادہ تر صلیبی جنگوں کے خلاف مزاحمت کے سبب ہوئی۔ وہ ایک ایسے وقت میں پیدا ہوئے جب صلیبی جنگیں اپنے عروج پر تھی اور صلیبی فوجیں مشرق وسطیٰ کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں کے خلاف جارحیت کر رہی تھی۔ 1146 میں ان کے والد عماد الدین زنگی کی وفات کے بعد نور الدین زنگی نے ان کی جگہ لی اور اپنی حکمرانی کا آغاز کیا۔ انہوں نے اپنی ابتدائی زندگی سے ہی اپنے والد کی پیروی میں عسکری تربیت حاصل کی تھی اور جوانی میں ہی ایک بہادر سپہ سالار کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے۔ نور الدین زنگی نے اپنی حکمت عملی سے صلیبیوں کے خلاف کئی کامیابیاں حاصل کی اور شام و حلب میں اپنی حکومت کو مضبوط کیا۔ ان کے دور حکومت کا سب سے اہم مقصد مسلمانوں کے علاقے کو آزاد کرانا اور بیت المقدس کو صلیبیوں کے قبضے سے چھڑانا تھا۔ انہوں نے صلیبی ریاستوں کو شکست دینے کے لیے منظم فوجی مہمات کا آغاز کیا اور ان کی قیادت میں مسلمانوں نے متعدد علاقوں کو دوبارہ فتح کیا۔ نور الدین زنگی کی ایک اہم خصوصیات ان کا عدل و انصاف پر مبنی حکمرانی کا نظام تھا۔ وہ اسلامی قانون کی پاسداری کرتے ہوئے عوام کے حقوق کا تحفظ کرتے تھے اور اپنے عہدے کو عوام کی خدمات کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ ان کی عدالت میں کوئی بھی شخص بلا تفریق انصاف حاصل کر سکتا تھا، چاہے وہ غریب ہو یا امیر۔ انہوں نے سرکاری عہدیداروں کی سخت نگرانی کی اور کرپشن کے خلاف سخت کارروائی کی۔ نور الدین زنگی کی مذہبی اور روحانی شخصیت بھی نمایاں تھی اور اسلامی شعائر کی پابندی کرتے تھے۔ انہوں نے علماء اور صوفیہ کے ساتھ قریبی تعلقات رکھے اور علم و حکمت کی ترویج کی سرپرستی کی۔ ان کے دور میں کئی مدراس، مساجد اور دیگر تعلیمی و دینی ادارے قائم کیے گئے۔ ان کا یہ اقدام اسلامی تہذیب کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتا تھا۔ نور الدین زنگی کا ایک اور اہم کارنامہ مسجد نبوی کی توسیع اور تزئین و آرائش تھی۔ انہوں نے مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی حفاظت کے لیے خاص اقدامات کیے اور ایک عظیم و شان منبر بھی تعمیر کروایا۔ ایک موقع پر نور الدین زنگی کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مدینہ منورہ میں 2 افراد کی نشاندہی کے متعلق اشارہ ملا جو ان کے روضہ مبارک کے بے حرمتی کا ارادہ رکھتے تھے۔ نور الدین زنگی نے فوراً مدینہ پہنچ کر ان افراد کو گرفتار کیا اور اس سازش کو ناکام بنایا، جس کے بعد انہوں نے روضہ مبارک کی حفاظت کو مزید مضبوط بنا دیا۔ نور الدین زنگی کی عسکری حکمت عملی بھی ان کی شخصیت کی نمایاں خصوصیت تھی۔ نور الدین زنگی نے صلیبی افواج کے خلاف جنگی حکمت عملیوں میں جدت پیدا کی اور اپنی فوج کو بہتر تربیت اور جدید اسلحے سے آراستہ کیا۔ ان کی قیادت میں مسلمان افواج نے متعدد جنگوں اور صلیبیوں کو شکست دی، جن میں انٹیک کی جنگ اور حارم کی مشہور لڑائی شامل ہے۔ ان کی فتوحات نے صلیبیوں کو کمزور کر دیا اور ان کے حوصلے پست کر دیے۔ نور الدین زنگی کا خواب ہمیشہ یہ رہا تھا کہ بیت المقدس کو آزاد کرایا جائے، جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھا۔ ان کے اس خواب کو حقیقت بنانے کا عمل ان کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے جاری رکھا، جن کا تذکرہ ہم سلطان صلاح الدین ایوبی پر بنائی گئی ویڈیو پر کر چکے ہیں۔ نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کو مصر بھیجا اور وہاں فاطمی خلافت کا خاتمہ کر کے سنی حکومت قائم کی۔ اس طرح انہوں نے صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں ایک مضبوط اور متحدہ اسلامی محاذ تیار کیا، جس نے بالآخر 1187 میں بیت المقدس کو فتح کر کے نور الدین زنگی کے خواب کو پورا کیا۔ نور الدین زنگی کی وفات 1174 میں ہوئی، لیکن ان کی شخصیت اور کارنامے آج بھی زندہ ہیں۔ ان کی حکمت، عدل و انصاف اور عسکری کامیابیاں اسلامی تاریخ میں ایک سنہری باب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کا کردار ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک حکمران کو نہ صرف اپنی ریاست کی حفاظت اور توسیع کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، بلکہ عوام کی فلاح و بہبود اور عدل و انصاف کو بھی یقینی بنانا چاہیے۔ یہ ویڈیو نور الدین زنگی کی زندگی، ان کی فتوحات اور ان کی اسلامی خدمات پر روشنی ڈالتی ہے اور ان کے کارناموں کے ذریعے اس بات کو اجاگر کرتی ہے کہ کس طرح ایک عظیم حکمران نے اپنے دور میں اسلام اور مسلمانوں کی عزت و وقار کو بلند کیا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔